السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم بزرگان چشت کے مبارک ملفوظات سے استفادے کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہفتہ واری ہمارا یہ پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات سے استفادہ کرتے ہیں اور الحمدللہ کتاب ہشت بہشت جس میں جو کہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں کی پہلی کتاب انیس الارواح جو کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا جو مجموعہ ہے، ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 24 مجلسوں سے ہم نے استفادہ کیا اور گزشتہ درس میں 25ویں مجلس کی ابتدا کی اور لفظ درویش اور اس کے احوال پر ہماری گفتگو رہی۔ اس درس میں، اس ایپیسوڈ میں ہم اسی سے آگے بڑھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس بست و پنجم سخندر باب درویشان افتاد بود۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ 25ویں مجلس درویشوں کے متعلق بیان ہوئی۔ اس مجلس میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے درویشوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے گزشتہ درس میں درویش کون ہوتا ہے، لفظ درویش کے معنی کیا ہیں، درویش کو ہونا کیسا چاہیے، یہ تمام باتوں پر سیر حاصل گفتگو ہم نے کی۔ اب درویش کا احترام کرنے، اس کی قدر کرنے والوں کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کے درویشی را مہمانی دارت، جس کسی نے کسی درویش کو مہمان بنایا، اس کی ضیافت کی، اس کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا، کسی درویش کی قدر کی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہفتاد در بہشت بروے بکشاین، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی ایک درویش کے لیے بھی ضیافت کا انتظام کیا، مہمانی داری کی، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس کے لیے جنت کے 70 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب 70 دروازوں سے مراد عام طور پر ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بجائے نصیحت پر اپنی توجہ مرکوز کرنے، بجائے نصیحت پر فوکس کرنے کے، ہم میں بعض احباب ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی بات کو پکڑا جائے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہاں ایک بات واضح طور پر عرض کرتا چلوں کہ اگرچہ کہ حدیث مبارکہ میں جنت کے 8 دروازوں کا ذکر آیا ہے، جب جنت کے 8 دروازوں کا ذکر حبیب پاک علیہ السلام نے 8 دروازوں کا ذکر فرمایا، جنت قرآن مجید میں بھی ان کے نام جو بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد 8 ہے، تو پھر یہاں حضرت نے جو 70 بیان فرمائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بزرگوں نے بڑی لطیف بات یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے کہ ہاں جنت کے دروازے یعنی جس سے جنت میں داخل ہونا ہے، جس سے جنت میں داخل ہونا ہے وہ تو 8 دروازے ہیں، لیکن جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اس کے لیے جو محلات ہیں، ان محلات کے دروازے یعنی وہ محلات 70 ہیں، یعنی ہر محل کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، یعنی جنت میں اس کو 70 محلات عطا فرمائے جائیں گے۔ یہاں ایک بات ہم بطور خاص عرض کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے لیے،
کہ جب کبھی ہم بزرگوں کی احوال یا پھر ان کے مبارک ملفوظات، ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو اپنے اندر نصیحت قبول کرنے کے لیے پڑھیں، اپنے اندر تحریک کے لیے پڑھیں، اپنے اندر انقلاب کے لیے پڑھیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے پڑھیں، تاکہ ہمارا ظاہر اور باطن درست ہو جائے اور ہم ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہو جائیں۔ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے درجے ضرور حاصل ہوں گے، محبوبیت حاصل ہوگی، لیکن اگر ہم بجائے اس کے نکتہ چینی کرنا چاہتے ہوں اور اس میں کوئی بگاڑ دیکھنا چاہتے ہوں تو پھر اس پر تو ہم عمل سے محروم رہے، کوئی سدھار ہمارے اندر تو نہیں ہوا، درجے تو نہ ملے، بلکہ الٹا مومن کی بات کی ٹوہ میں رہنا، مومن کی کسی بات میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے رہنا، اس سے مولا تعالی بندے کو جنت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ خیر کس میں ہے؟ سنو، بات سمجھ میں آئے اور اچھی لگے تو قبول کرو، اس پر عمل کر کر دنیا اور آخرت میں اپنے لیے کامیابی، اپنے لیے بہتری کو پیدا کرو، اپنے لیے بہتری کے سامان مہیا کر لو۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اگر ہمارے لیے اس پر عمل ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم ان باتوں کو پڑھنے اور سننے کی برکتیں لے کر خاموش رہ جاؤ، اس سے کم از کم ہم محروم تو نہیں ہوں گے۔ اگر درجات نہ ملے، نعمتیں نہ ملی تو کم از کم ہم اپنے اوپر ہونے والے فضل خداوندی سے محروم تو نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہفتہ در بہشت، 70 جنت کے دروازے۔ تو اب اس کو لے کر بعض لوگ یہ اعتراض کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ دیکھو حضرت خواجہ عثمان ہروانی علیہ الرحمٰن نے فرما دیا جنت کے 70 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ احادیث میں جنت کے 8 دروازوں کا ذکر آیا ہے، 8 ہی دروازے ہیں، تو یہ 62 ڈورز یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ ان کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جس کی کوئی اثر نہیں ہوتی۔ اس قسم کی اعتراض، اس قسم کی زبان درازیاں کرنے سے احتیاط کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قصور کتاب میں لکھی ہوئی بات کا نہیں ہے، قصور حضرت کی بیان فرمانے کا نہیں ہے، قصور تمہاری اپنی سمجھ کا، تمہاری اپنی فہم کا ہے۔ تم نے بات کو نہیں سمجھا اور اس لیے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ تم نے اس بات کو، بزرگوں کے ارشادات اور تعلیمات کو خود کی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، کسی بڑے، کسی استاذ، کسی بڑے کی تربیت سے پا کر تم نے اس کی نصیحت کو نہیں سمجھا۔ تو لہذا اپنی ناقص عقل سے کسی بزرگ کی بات کو، کیونکہ وہ بزرگ ہیں، اللہ نے مراتب ان کو عطا کیے تو ان کی بات بھی مرتبہ والی ہوتی ہے، ہم اپنی ناقص خیالی سے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھنا ہو تو پھر ہم اپنے سے بڑوں سے استفادہ کریں، ان سے ان باتوں کے سوال کریں اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہاں جنت کے 70 دروازوں سے مراد، جنت میں داخل ہونے کے دروازے 8 ہیں جیسے کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب یہاں 70 دروازوں سے مراد جنت کے محلات کے دروازے مراد ہیں، یعنی مولا تعالیٰ جنت میں ایسے کو 70 محلات عطا فرمائے گا اور وہ محلات بھی ان کے ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا کہ وہ جس محل میں چاہے داخل ہو اور اس محل میں کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی درویش کے لیے کھانے کا انتظام کرو تو اتنی کچھ نعمتیں، 70 محلات جنت میں اس کو عطا ہو جائیں گے؟ کیا اتنے جنت کے محلات اتنی آسانی سے حاصل ہو جائیں گے؟ تو بزرگوں نے جواب دیا کہ تم نے جنت کے محلات کے عطا ہونے کو جو وجہ ہے کہ کسی درویش کی ضیافت کرنا، اس کو تم نے آسان سمجھ لیا، نہیں، بلکہ یہ خود میں بہت ہی عظیم کام ہے۔ کسی درویش کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور یہ ایک عمل پر یہ 70 دروازے یعنی 70 محلات کا ملنا، کیونکہ کام اتنا بڑا ہے تبھی تو نعمت اور اجر اتنا بڑا دیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کون سا بڑا کام ہے؟ بہت ہی معمولی سے کام، کسی کے لیے 100 روپے 200 روپے خرچہ کر دو، اس کی ضیافت ہو جائے گی۔ پیسے خرچ کرنے ہی سے یہ اجر نہیں ملنے والا ہے، بلکہ دل کو سلامت رکھتے ہوئے، دل کی حفاظت کے ساتھ، خیال میں فساد آئے بغیر، فسادات خیالیہ سے اپنے فکر کو بچاتے ہوئے کسی درویش کو کھانا کھلانا، یہ بڑے عظیم سعادت مندی کی بات ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے، ہم کھلاتے کس کو ہیں؟
ہم کھلاتے اس کو ہیں جس نے ہمارے سامنے دستے سوال کو دراز کیا ہے. ہم یہ یہاں پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے کو کھلانے سے کہ ہمیں اتنے درجے ملیں گے، نہیں. ایسے کسی غریب کو، کسی مانگنے والے کو کچھ روپے دے دینا اور یا پھر اس کا ایک وقت کا پیٹ بھر دینا، اس کے لیے اجر اپنی جگہ مسلم ہے، اس کے لیے بیان ہوا، اجر الگ بیان ہوا ہے. یہاں جو اجر بیان ہو رہا ہے یہ ایسے مانگنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ درویش کو کھلانے پر اجر ہے. مانگنے والے بھکاری کو، کسی راہ میں لوگوں سے طلب کرنے والے فقیر کو کھلانے پر یہ اجر نہیں بیان کیا جا رہا، یہ درویش کو کھلانے پر اجر بیان کیا جا رہا. آپ کہیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو واضح طور پر 2 جملوں میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ بندے سے مانگنے والے کو کھلانے کا اجر اور ہے، اور یہاں جو اجر بیان ہو رہا ہے یہ بندے سے مانگنے والا نہیں ہے، یہ مولا سے مانگنے والا ہے. اس کو کھلانے پر یہ اجر حاصل ہوتا ہے. اور یہ مولا سے مانگنے والا سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے جو بھوکا رہ جائے، کئی دن کا فاقہ کر لے، لیکن اپنا دست سوال مولا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ بڑھائے، کسی اور کے آگے اپنا ہاتھ دراز نہ کرے، کسی اور سے مانگنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ کئی دن کا فاقہ بھی ہو جائے تو بس مولا کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھائے، اپنی حاجت بس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، مولا تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرمائے. اور ایسے شخص کو کھلانے کے لیے اللہ نے اگر ہمیں ذریعہ بنایا ہے تب مولا تعالیٰ ہمیں پھر اپنے فضل و کرم سے ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ بس ایک ایسے درویش کی ضیافت کر لو، اس کے کھانے کا انتظام کر دو، اس کی قدر کر لو، تو مولا تعالیٰ جنت میں 70 محلات عطا فرما دیتا ہے. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سے کسی نے آ کے سوال کیا، اللہ کے نام پر بھی مانگا ہو، آپ روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ اس کو عطا کر دیں، یقیناً یہ عمل بھی باعث اجر ہے، یقیناً اس پر بھی بڑا اجر ملتا ہے، بڑا ثواب عطا کیا جائے گا. یہ کام بھی کوئی حقیر کام، معمولی کام نہیں ہے. لیکن یہاں جو اجر بیان ہو رہا ہے 70 محلات کے عطا کی جانے کا، یہ اجر درویش کی قدر کرنے، ایک درویش کا پیٹ بھرنے، ایک درویش کو کھلانے پر اجر عطا ہوتا ہے. یہ درویش کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کو حکایت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا چلوں. بزرگوں کے حکایتوں میں بیان فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی کے متعلق یہ مشہور تھا، یعنی اس کے متعلق یہ پیشن گوئی کی جا چکی تھی کہ یہ جس سے بھی جب بھی شادی کرے گا فوری اسی رات اس کا انتقال ہو جائے گا. یعنی اس کے عقد میں آنے والی خاتون ایک ہی رات میں بیوہ ہو جائے گی. یہ بات کسی نے پیشن گوئی کر دی اور بہت مشہور بھی ہو چکی تھی. اسی وجہ سے کوئی اپنی بچی اس سے بیاہنے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی عورت کوئی بچی اس کے عقد میں آنے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ شادی کی رات ہی اس کا انتقال ہو جائے گا. اب کون چاہے گا کہ ایک ہی رات میں اس کی بیٹی بیوہ ہو جائے؟ کون سی خاتون چاہے گی کہ ایک ہی رات میں وہ بیوہ بن جائے، اپنی شوہر سے محروم رہ جائے؟ اس کے لیے کوئی اس کے لیے تیار تو نہ ہوتا. لیکن جب اس کی شادی کہیں سے نہ ہو پا رہی تھی، وہیں اسی بستی اسی شہر میں ایک غریب ایسا بھی تھا جس کے گھر میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس کی شادی کے اس کے پاس اسباب تو نہ تھے. لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے والد کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے والد کو پریشان کرنے کے بجائے اسی شخص سے شادی کر لیتی ہوں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک ہی رات میں اس کا انتقال ہو جائے گا. اس نے بیوہ بننا تو گوارا کر لیا، لیکن اپنے والدین پر بوجھ بنے رہنے کے بجائے اس کام کے لیے آمادہ ہو گئی. ہوا یہ کہ شادی ہو گئی، اور جب شادی ہو گئی تو شادی ہو جانے کے بعد دوسرے دن جبکہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب اس شخص کا انتقال ہوگا، صبح میں اس کا جنازہ اٹھے گا، لوگ اسی انتظار میں تھے. لیکن جب لوگ اس کے گھر کو پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس کا شوہر صحیح سلامت ہے، زندہ ہے، کچھ نہیں ہوا. لوگ بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ بھئی پیشن گوئی تو بڑے معتبر ذرائع سے ہم کو ملی تھی، پھر یہ زندہ کیسے رہ گیا؟ بہرحال جب اس کی تفتیش کی گئی تو پتا چلا کہ رات کے آخری پہر میں ایک بزرگ اس گھر پر آئے تھے اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ مہینے بھر میں ایک مرتبہ
تمام دن پہاڑ پر عبادت میں مصروف رہتے اور مہینے میں ایک مرتبہ پہاڑ سے نیچے اترتے اور اللہ کے لیے اللہ کے نام پر بس کسی شخص کو مخاطب کر کے نہیں بلکہ بستی میں آ کر بآواز بلند مولا تعالیٰ سے طلب کرتے. کوئی اگر دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر لوٹ جاتے، پھر پورا مہینہ پہاڑ پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہتے، کسی سے دست سوال دراز نہ کرتے. ہوا یہ کہ وہ دن وہ بزرگ کے زمین نیچے آنے اور بستی میں آنے کا دن تھا. وہ جب بستی میں آئے، صبح صبح کا وقت تھا، جب ان کی آواز سنی تو یہ جو نئی دلہن تھی اور اس نے اپنے والد کے گھر سے توشہ لایا تھا صبح کے ناشتے کے لیے، جیسے ہی بزرگ کی آواز سنی تو وہ اپنے گھر کے باہر نکلی اور اپنے لیے لایا ہوا توشہ اس نے وہ بزرگ کو دے دیا. ہاتھوں میں ہنا، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، تو بزرگ سمجھ گئے کہ نئی شادی ہوئی ہے، نئی شادی شدہ ہے. تو بزرگ کی زبان سے فوری طور پر جملہ نکلا کہ اللہ تیرے سہاگ کی حفاظت کرے. وہ بزرگ کھائے اور دعا دی اور چلے گئے. لوگوں نے کہا، اس خاتون نے کہا، اس دلہن نے کہا کہ یقیناً شاید مقدر میں یہ ہوتا کہ ان کا انتقال ہو جاتا اور میں بیوہ بن جاتی، لیکن وہ بزرگ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہی کی برکت ہے کہ مولا تعالیٰ نے میرے سہاگ کی، میرے شوہر کی حفاظت فرمائی ہے. آپ دیکھیں درویش ایسی شان کے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی درویشوں کے متعلق حدیث پاک میں روایت بھی موجود ہے. حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، جن کے لباس میلے کچیلے ہوتے ہیں، جن کے چہرے غبار آلود ہوتے ہیں. وہ اگر کسی گھر کے پاس، کسی کے گھر کے قریب بیٹھنا چاہیں تو لوگ اپنے قریب تو دور، اپنے گھر کے قریب بھی ایسوں کو بٹھانا پسند نہیں کرتے. ایسوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، اپنے گھر سے دور ہٹا کر ہنکال دیا جاتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے. اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے کہہ دیں تو مولا تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے پہاڑ کو اس کی جگہ سے بدل دے گا، پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا. جو درویش ہوتے ہیں ان کو پہچاننا بڑے کمال کا معاملہ ہے. ہر کوئی ان کی سمجھ نہیں رکھتا، ہر کوئی ان کو نہیں پہچانتا. جو بندوں کے در پر آتا ہے ہم نے ایسوں کو درویش سمجھ لیا ہے، یہ درویش نہیں ہوتے. مولا کے در پر پڑے رہنے والے کو درویش کہا جاتا ہے. اور ایسے درویش کی اگر کوئی قدر کرتا ہے، ان کے لیے روٹی کا کھانے کا انتظام کرتا ہے، وہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھی اگر یہ سعادت مل جائے اور اس وہ موقع سے اگر فائدہ اٹھا لے تو پھر اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ جنت میں 70 محلات اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں. وَأُورَا تَوَنْگَرِ آخرت گوید، اور اس کو آخرت کا مالدار سمجھا جائے گا، کہا جائے گا. وہ مہماندار از گناہان پاک گردد، اور اس مہمان کو یعنی درویش کی ضیافت کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہر قسم کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے. وہ ہر کے درویشی را نانی پنہان دہت در ہائے بہش بکشائن، اور فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ کس کو ملے گا؟ جو درویش کو، ایک تو بات بندے کے در پر آنے والا درویش مراد نہیں ہے، مولا کے در پر جمے رہنے والا درویش مراد ہے. اور اس اجر کے پانے کے لیے ایک شرط یہ ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے درویش کو بھی کھلاؤ تو لوگوں میں اپنی واہ واہ، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے دل میں، اپنی فکر میں، اپنے خیال میں شہرت کی بگاڑ کو لائے بغیر محض اللہ کی خاطر وہ اللہ کے در پر رہنے والا ہو اور تم بھی اس کو اللہ کی خاطر کھلاتے ہو. کوئی اور غرض نہ ہو، کوئی اور شہرت کی طلب نہ ہو، کوئی اور ضرورت نہ ہو، محض اللہ کے لیے اس کو کھلایا ہے. اس درویش کو ایک نان، ایک روٹی بھی پنہان دے، چھپا کر دے، بس دینے والا یہ جانے، لینے والا درویش جانے اور مولا تعالیٰ جانے. بس انہی تینوں کے درمیان یہ راز رہے. تب ایسے بندے کے لیے جنت کے تمام محلات کھول دیے جاتے ہیں، گناہوں سے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے درویش کو کھلانا. پہلے تو زندگی میں کبھی درویش مل جائے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور جب وہ مل جائے تو اس وقت اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے محض اللہ کی خاطر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا یہ دوسری بڑی شرط ہے.
جب یہ دو بڑی شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر ایسا فضل اور کرم سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اب ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ آمدہ فرمود سے گروہ بوئے بہشت نباشد، فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے، جنت کی بو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ ابھی آپ نے درویش کی فضیلتیں سن لی، درویش کی قدر کرنے کا اجر و ثواب سن لیا، لیکن اگر درویش میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں داخلہ تو دور، جنت کی مہک بھی نہیں پہنچے گی۔ فرماتے ہیں یکی درویش درو، ایک پہلا وہ ہے جو درویش جھوٹا درویش ہے، جھوٹ بولنے والا درویش ہے، اپنے آپ کے بڑے فضائل و کمالات بیان کر رہا ہے اسی لیے تاکہ اس کو روٹی ملے، اس کی ضیافت ہو، اس کی مہمانی کی جائے، لوگ اس کی آؤ بھگت کریں، اس کے لیے اپنے بڑے بڑے مراتب بیان کر رہا ہے، جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، اپنے آپ کو بڑے مرتبے والا بتا رہا ہے۔ تو ایسے درویش لباس بزرگوں کا اپنایا ہوا ہے، لباس ایسا پہنا ہوا ہے، چہرہ ایسا چھوڑا ہوا ہے، ہاتھ ملاٹی لے کر، ایسا لباس بنا کر، ایسا لبادہ پہن کر اپنے آپ کو درویش بتا کے نکلا ہوا ہے، جھوٹ کہہ رہا۔ تو حضور خواجہ عثمان ہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی قدر کر کے جنت میں جانا تو دور، جنت کے 70 محلہ ملنا تو دور، خود اس درویش کا عالم یہ ہے کہ وہ خود جنت کی مہک سے محروم رہے گا، جنت کے قریب بھی جا نہیں پائے گا۔ جب وہی جنت میں نہیں جا پائے گا تو اس کی خدمت کرنے والا کہاں، اور وہ کہاں دوسروں کو جنت میں لے جا سکے گا۔ جنت میں جانے کا حقدار تو وہ درویش ہے جو مولا سے کا طلبگار ہو، اور جنت میں جانے کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جو مولا کو طلب کرنے والے، درویش کی خدمت کرنے والے ہو اور اپنے نفس کی حفاظت کے ساتھ خدمت کرنے والے ہوں۔ یہ جو جھوٹ کہنے والے ہیں، مکاری کرنے والے، ایسے درویشوں کو کے لیے یہ بات بیان کر دی گئی کہ جنت کی مہک بھی وہ نہیں پائیں گے۔ اب قابل غور بات یہ کہ بات بیان کس نے کی ہے؟ یہ بات خود ایک صوفی بزرگ نے بیان فرمائی ہے، حضرت خواجہ خواجگان حضرت عثمان ہروردی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی حضرت بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنے زمانے کے دروغ گو مکار قسم کے درویشوں کا لباس پہننے والوں کو دیکھ کر ان کو درویش سمجھ کر حقیقت میں جو درویش ہیں ان سے بدگمان نہیں ہونا، بلکہ ہم خود بھی ایسے لوگوں سے بیزار ہیں، مولا تعالیٰ کو بھی ان کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت بھی انہیں جنت کی مہک بھی وہ بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ ہمارے نوجوان آج کیا کرتے ہیں؟ اپنے زمانے کے ایسے مکار قسم کے درویشوں کو دیکھ کر اور ان کی غلط حرکتوں کو دیکھ کر ان کو برا نہیں کہتے، بلکہ اس قسم کے تمام لوگوں کو، ہر بزرگ، ہر ولی، ہر صوفی کو برا کہتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہر درویش برا نہیں ہوتا، حقیقت میں جو درویش ہیں ان کی خدمت کرنے کیا تو اجر آپ نے سنا ہے، بلکہ مکار قسم کے درویش ہوتے ہیں، یہ آپ کو گلی گلی، بازار بازار، ہر چوراہے پر مل جائیں گے۔ ایسوں کی سے جو جھوٹ کہتے ہوں، ہاں جو اپنی حاجت بتا کر اللہ کے نام پر مانگ لے ان کو دینا اور ہے، لیکن جو جھوٹ کہہ کر بزرگوں کا نام استعمال کرے اور ان کو بدنام کرے تو ایسوں کی خدمت سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے، کیونکہ وہ خود بھی جنت میں جانے سے محروم ہونے والا ہے۔ دوسرے قول نے فرماتے ہیں بخیل، دوسرا وہ ہے جو جنت کی مہک بھی نہیں پائے گا، وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا، جمع جمع کر رکھنا چاہتا ہے، جنت میں داخلہ تو دور، جنت کی بو بھی نہیں پائے گا۔ اور سوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بازرگان خائن، خیانت کرنے والا تاجر، ایسی تجارت کرنے والا جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تجارت کرنے میں جھوٹ کا استعمال کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غلط چیز، بیکار چیز یا جس میں عیب ہو، عیب دار چیز کو خوب تعریفیں کر کر بیچتا ہے، خیانت کرنے والا ہے، ایسا تاجر بھی جنت کی مہک بھی نہیں پائے گا۔ فرماتے ہیں کہ این سے گروہ را عقوبت سخت باشد، کہ ایسے تین لوگوں کو سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ پس چون درویشان دروغ گزن بشوند و تونگران بخیل گردن و بازرگان خیانت ورزن خدا تعالی برکت زمین برگیرت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے سے محروم تو ہوں گے، جنت کی مہک بھی نہیں پا سکیں گے، علاوہ اس کے ان کی نحوست اتنی ہی نہیں ہے،
بلکہ جھوٹ بکنے والا درویش اور مالدار بخیل اور خیانت کرنے والا تاجر، جب یہ تین ہو جاتے ہیں نا تو یہ ہوتا یہ کہ مولا تعالیٰ زمین پر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. زمانے کے لوگ نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں، بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کچھ نہ بھی کریں، زمانے میں جب ایسوں کی کثرت ہوتی ہے تو نحوست اور بے برکتی بڑھنے لگتی ہے. اب اس میں لوگوں کا قصور کیا ہے؟ تو بتایا گیا بزرگوں کی جانب سے کہ ان تین لوگوں کی کثرت کب ہوگی؟ جب لوگ ان کو بڑھاوا دیں گے، جب مکار قسم کے درویشوں کو سر پر بٹھایا جائے گا، جب کنجوس مالداروں کو آؤ بھگت کی جائے گی اور خیانت کرنے والے تاجروں کی دکانوں پر بھیڑ لگائی جائے گی. یہ تینوں کا تعلق لوگوں سے ہی ہے. جب لوگ مکار قسم کے درویشوں کا ساتھ دینا چھوڑیں گے تو یقیناً ان کے اندر کمی پیدا ہوگی. جب تک لوگ ایسوں کی آؤ بھگت کرتے رہیں گے تو لوگ ہر دن نیا درویش کا صوف کا لباس پہن کر لوگ نکلتے رہیں گے، اپنے ہاتھ میں کچکول لیے نکلتے جائیں گے. جب ہم ان کو ان کا انجام بتائیں گے، ان سے اپنا تعلق توڑیں گے، تبھی ان کو پتا چلے گا کہ اب بات نہیں چلنے والی ہے، اب محنت کرنا پڑے گا. اب گلی گلی پھر کر مانگنے سے کام نہیں چلے گا، جھوٹ کہہ کر مکاری کہہ کر لوگوں کو پرغلانا کا کام نہیں چل سکے گا. اب ہمیں بھی محنت مزدوری کرنی ہوگی، تب یہ قسم کے لوگوں کی کمی واقع ہوگی. ایسے ہی وہ مالدار جو مالدار ہے مگر کنجوسی کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور علاوہ اس کے خیر خیرات نہیں کرتا، تو ایسوں کی آؤبھگت کرنے کے بجائے ان کو سماج میں کوئی مقام دینا چھوڑ دیں تو انہیں خود احساس ہو جائے گا کہ مال جمع کر کے خود لگژری لائف، لگژری کار میں پھرنے سے درجہ نہیں ملتا، لوگوں میں عزت نہیں ملتی، بلکہ اپنا مال اللہ کے محتاج بندوں میں خرچ کرنے سے مرتبہ ملتا ہے. ایسے ہی کوئی خیانت کرنے والا ہے، جب ہمیں پتہ چل جائے تو ایسے تاجر سے اپنی معاملے داری کو ترک کر دیں تاکہ اس سے احساس ہو جائے کہ مال ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہی لوگ میرے پاس آنے سے رکے ہیں، خیانت کرنے، غلط چیز بیچنے کی وجہ سے لوگ میرے پاس نہیں آ رہے، تو پھر اس کو احساس ہو جائے اور وہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا ہو جائے. اسی وجہ سے لوگوں کی اصلاح کی خاطر بات بتائی گئی کہ جب ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تبھی مولا تعالیٰ زمین سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ یعنی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہمیں مکار درویشوں کی مکاری سے اور کنجوس مالداروں کی آؤ بھگت کرنے سے اور خیانت کرنے والے تاجروں سے معاملے داری کرنے سے مولا ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں سچے تیری در سے جڑے رہنے والے درویشوں کی صحبت اور سنگت سے سرفراز فرمائے، ان کے فیضان اور ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.